بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو آپ اس سیشنز کو جوائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے جو ویورز ہیں، یہ جو ہماری آڈینس ہے جو ڈیلی بیسس پہ ان سیشنز کو دیکھتے ہیں یا جوائن کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ سیشنز ہمارے جو ہیں یہ بیسیکلی آخرہ کانشیس لوگوں کے لیے ہیں، وہ لوگ جو اپنی اخروی دنیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ دنیا سینٹرڈ ہیں، جو کہ دنیا کی طرف انکلائنڈ ہے۔ سو موسٹ آف دا کنٹینٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ اسلامک لیکچرز کی بیسس پہ ہوتا ہے، اسلامک نیریٹیوز کی بیسس پہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی بھی کچھ ہم چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ میری سجیشن ہوگی کہ موسٹلی جو لوگ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہیں یا آخرہ کانشیس ہیں، وہ ان سیشنز کو جوائن کیا کریں، اور انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی بینیفیشیل یہ سیشنز ہوں گے۔ دنیاوی چکنا چپڑی باتیں اور مکھن لگانا اور یہ دنیاوی چیزوں میں ہم لوگ زیادہ ان سیشنز میں فوکس نہیں کرتے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ماڈرن انفلوئنسرز کے اوپر۔ یہ ٹاپک اس ویک کا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے اس دنیا کے بارے میں۔ انفلوئنس تو دور کی بات، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ تو سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ میں اکثر متعدد بار پچھلے سیشنز میں بھی یہ بات مینشن کر چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تو ہمارے لیے بھی یہ دنیا آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آزما رہی ہے کہ ہم رحمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، تین طرح کی مخلوق ہیں، تین طرح کی مخلوقات ہیں: نوری، ناری اور خاکی۔ نوری وہ ہیں جو فرشتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی سمے نہ واتا نہ پہ چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ناری اور خاکی، ناری ہیں یعنی کہ جنات، اور خاکی جو ہے ہم ہیں، انسان ہے۔ تو ہمارے پاس فری ول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول پر دی ہے کہ ہم مرضی ہے تو شیطان کا راستہ اختیار کریں، مرضی ہے تو رحمان کا راستہ اختیار کریں۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ ہمیں اب یہاں پہ کنٹمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بھی۔ اگر ان سے کوئی غلطیاں کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بخشنے والی ہے، معاف فرمانے والی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا محاسبہ کریں کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ وہ لوگ چل رہے ہیں۔ دین سورہ الحدید کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کے اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع ہے، فریب ہے، یعنی کہ ڈیلوژنل زندگی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں یہ ہمیں فرما رہے ہیں اس آیت کے سٹارٹ میں کہ یہ دنیا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے صرف اور صرف محض کھیل ہے اور تماشا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم جو آئے ہیں، ہم اس دنیا کی گہما گہمی میں اتنا انوالو ہو چکے ہیں، اتنا ہم لوگ اس کے اندر خود کو پریزیوم کر چکے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے میں کمپٹیشن میں پڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن میں پڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سپیریئر ڈکلیئر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، اپنی مال و متاع کے لحاظ سے، ہماری جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے ذرا سپیریئر دکھیں اور دوسرا انفیریئر دکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال و اولاد ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے صرف اور صرف آزمائش ہے۔ تم ان چیزوں کے بارے میں فخر و مباحت میں نہ پڑ جاؤ۔ اور یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک مثال دی ہے قرآن پاک میں کہ ایک کسان جو ہوتا ہے، اس کو جب اس کی کھیتی اگتی ہے، جب وہ اچھی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ کھیتی اس کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب کچھ عرصہ بارش نہیں ہوتی تو وہ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جوانی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک بہت ہی آپ کے اندر ول پاور
ہوتی ہے، انرجی ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب آپ ڈکلائن سٹیٹ کی طرف جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کی وہ کھیتی یعنی کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ ڈکلائن سٹیٹ کی طرف جاتی رہتی ہے۔ آپ اپنی پاور کو لوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ اپنی آواز، اپنے جسامت کے اندر اپنے فزیکل ایٹریبیوٹس کو لوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے، پہلے تو اس کا انکلائن سٹیٹ سٹارٹ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈکلائن سٹیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات یہ فرما رہے ہیں آخر میں کہ آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ اب دیکھیں، اکثر میں متعدد لیکچرز میں، پچھلی بار بھی، پچھلے سیشن میں بھی، یا اس سے پہلے کافی سیشنز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں جب کافروں کی یا عیسائیوں کی یا یہودیوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیٹاگوریکلی صرف انہی کو مینشن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انڈائریکٹلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، ان چیزوں میں تم نہ مبتلا ہو جانا، تم نہ ان چیزوں میں انوالو ہو جانا۔ یعنی کہ کافر جو تھے وہ دنیا کی زندگی کو بڑا وہ اس کو پریز کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ انڈورس کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے مسلمان سے مومن بننا ہے۔ وہ مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں، لیکن اب مومن بننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش بھی ہے، اور مومنوں کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ڈیلوشنل نہیں ہے، یعنی کہ وہ متاع و فریب نہیں ہے، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں اسی چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 19 کے اندر، کہ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ جب ہم مین ٹاپک کے اوپر جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے میں اس کو کو ریلیٹ یا انٹر لنک کرنا چاہ رہا ہوں، کہ مسلمانوں کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو بے حیائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ ولگیرٹی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، obscenity کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ریئلائز ناؤ دین ریئلائز اٹ لیٹر۔ ابھی یہ سیشنز یا جو بھی آپ یوٹیوب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کلپس، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ جو اسلامک لیکچر آپ کے سامنے ایک دم سے کھل جاتا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، پلٹ آؤ میری طرف۔ تو یہ دنیا، آخرت کی دنیا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے عذاب شدید ہے، یعنی کہ دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب آ جائیں بات، جس طرح ہم اپنے لیکچرز میں ہمیشہ بات کرتے ہیں قرآن پاک کے پاس حدیث کے اوپر، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تین قسم کے لوگوں، ہمیشہ شراب پینے والے، والدین کے نافرمان، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں ایڈلٹری برقرار رکھنے والا ہو، پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی کہ کیٹیگوری کے لیے تین لوگوں کی بات ہوئی ہے، ایک وہ جو شراب پیتا ہے، دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا وہ یہ دیوس ہوتا ہے جس کو اپنے اہل و عیال کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس میں اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں پر جنت حرام قرار دے دی گئی۔ دیوس کیا ہوتا ہے، اس کو میں نے نیکسٹ سلائیڈ میں بہت ہی ڈیٹیل میں ایک پکچر کے تھرو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کائنڈلی اس پکچر کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ کتنی کامن ہے۔ تو دیوس کون ہوتا ہے؟ اے مین ہو allows یا ask his wife or any woman who is responsible he is responsible for to leave the house without hijab, who like to show his wife's beauty off to his friends and male family, who does not become jealous over and who permits his wife to engage in friendships and conversation with other men. Such commands of the youth should not be obeyed. تو دیوس وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے گھر کی یا اس کے فیملی کی عورتیں باہر بازاروں میں بے حجاب گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کا پردہ نہیں ہوتا، یا وہ ان کی انٹرمنگلنگ جو ہوتی ہے اس کے فرینڈس کے ساتھ، اس کے میل فرینڈس کے ساتھ، یا ورک پلیس پہ مطلب ورک پلیس پہ دیکھیں کچھ ڈیکورمس ہیں جو اسلام نے ہمیں کچھ شریعہ کمپلائنس چیزیں بتائی ہیں، رولس بتائی ہیں، ان رولس کے اکارڈنگلی آپ اپنے جو آپ کے کلیگز ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پرپز پر بات کریں، لمیٹڈ بات کریں، اس طرح سے آپ بات کریں ان سے۔ لیکن بہت زیادہ وہ جو ایکسٹرا باتیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ تو یوز کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک مرد کے لیے بات ہو رہی ہے کیٹیگوری کے لیے، کہ وہ مرد جو جیلس فیل نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی وائف، اس کی فیانسے کسی اور مرد کے ساتھ گھوم رہی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ فرینڈ شپ ہے اس کی، اور وہ ان چیزوں کو فیل نہیں کرتا، اس کے اندر یہ حس مر چکی ہے جیلسی والی،
تو ایسا انسان جو ہے وہ دیوس ہے، یعنی کہ قیامت کے دن ایسا انسان، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کا اقراری نہیں ہے، یعنی کہ وہ جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور دیوس جو ہے یہ بہت کامن ہماری سوسائٹی کے اندر، آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ماڈرن معاشرے میں، اس چیز کے اندر یہ بہت کامن ہے کہ لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ان کے فیمیل فیملی ممبرس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بے حجاب گھر سے باہر نکل رہی ہیں یا وہ حجاب میں نکل رہی ہیں، یا ان کے کون فرینڈ شپس ہیں، کس کے ساتھ فرینڈ شپس ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ دیوس میں آ جاتا ہے۔ اب آ جائے مین ٹاپک کے اوپر، اور انشاءاللہ یہ جو احادیث اور قرآن پاک سے کچھ آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب آپ جب ان کو انٹر لنک کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور جو آیت ہے اس پہ ذرا، سوری حدیث ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں ہم جس ہائپر کنزیومرزم کے دور میں جی رہے ہیں، جس میں ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ویلتھ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ کمپیریزن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، اور کمپٹیشن میں پڑا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ جو ریس لگی ہوئی ہے نا، اس ریس میں ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ تو ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی آزمائش تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میری امت کی آزمائش جو ہے وہ شرک ہے، یعنی کہ مجھے جس چیز کا تمہارے بعد سب سے زیادہ ڈر ہے، اپنے بعد سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ شرک ہے، کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد مجھے جس چیز کا تمہارے اندر سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ ہے کہ تم عورت کے فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ سو مختلف حدیث ہیں، مختلف نیریٹیوز جو ہیں وہ مختلف حدیث میں پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مال، یعنی کہ کمپیریٹیو جو ہم لوگ کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، اگلی حدیث میں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جا کی حرص اس کو دین کو پہنچاتی ہے، اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ یعنی کہ دو بھیڑیے، اب بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، لیکن اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے ان بکریوں کو جتنا آج کا انسان جو ہے وہ اپنے مال و متاع کے اندر، یعنی کہ فیم کے اندر، ویلتھ کے اندر، لالچ کے اندر پڑھ کے اپنے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی یہی ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں جو چیزیں آج کل بہت کامن چل رہی ہیں، پیسہ 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 پیسہ، ویلتھ، فیم، ٹھیک ہے، ڈیزگنیشن، یہ ساری چیزیں ہمیں غلط کاموں پہ مبتلا کر رہی ہیں۔ اور وہ کس طرح غلط کاموں پہ مبتلا کر رہی ہیں، انشاءاللہ اب مین ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے سے کمپیریزن کر رہے ہیں اور کس طرح ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اب بات کر لیں ذرا انفلوئنسرز کے اوپر۔ آج کل جو ہمارے پاس جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، چاہے وہ آپ کو یوٹیوبرز ہیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ ویلاگرز نظر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کو ٹک ٹاکرز نظر آتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر، اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاپولیرٹی ایک غلط چیز نہیں ہے، مشہور ہونا ایک غلط چیز نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مشہور نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اپنی مشہوری جو ان کو ملی ہے، وہ ملی ہے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، خیر کی وجہ سے، ان میں جو خیر تھی اس کی وجہ سے وہ آج تک دنیا میں مشہور ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کو اس دنیا کا فیم نہیں چاہیے تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھی کہ ان کو اتنا فیم ملا ہے، اور رہتی دنیا تک ان کو فیم ملتا رہے گا، اور ان کے پاس فیم رہے گا۔ لیکن آج کے جو انسان ہے وہ کس فیم کے پیچھے ہیں؟ دنیاوی فیم کے پیچھے ہیں، اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرسٹ پوائنٹ، ایز لانگ ایز یو آر پاپولر اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر پیپل آر میکنگ فن آف یو اور ناٹ۔ یوٹیوبرز، ویلاگرز، ٹک ٹاکرز، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح ہمارے یوٹیوبرز، ویلاگرز اور ٹک ٹاکرز آج کے دور میں صرف پاپولر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو کوئی چیز فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ کوئی ان کا فن بنا رہا ہے، کوئی ان کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی ان کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، کوئی ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ان کو بس فیم چاہیے، اور اس دنیا کا فیم چاہیے۔ اس کی بیسٹ اگزامپل آپ کے سامنے ہے چاہت فتح علی خان۔ ان چاہت فتح علی خان کو، محترم کو، یہ چیز پتہ ہے کہ لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، جن پارٹیز میں ان کو بلایا جاتا ہے لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کو یہ چیز پتہ ہے، لیکن وہ دنیا سینٹرڈ ہے، وہ دنیا کی طرف انکلائنڈ ہے، جس کی وجہ سے انہیں صرف دنیا کا فیم چاہیے، اور وہ ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں، بلکہ ان کو صرف پاپولیرٹی چاہیے، ان کو بس فیم چاہیے، وہ فیمس ہونا چاہتے ہیں، اور وہ فیمس ہو گئے ان نائیو چیزوں کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہاں پہ، کیا بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، یہ بہت ایک کامن ایک فریز ہے جو یوز کی جاتی ہے کہ بدنام ہوں گے تو نام ہوگا۔ لوگ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں، اپنے ڈفرینٹ سکینڈلز، ڈفرینٹ ایسی
बेतुकी बातें, ऐसी फ्रेजेस बोल देना जिनकी वजह से उनको फेम मिल जाए, टिक टॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर तरह मशहूर होने के लिए ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता इस दुनिया के अंदर। कोई मतलब लॉजिकल चीज़ ही नहीं होती, कोई रैशनल उसके पीछे थिंकिंग ही नहीं होती। तो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं ताकि बदनाम हो जाए, और बदनामी से ही उनको फेम चाहिए और फिर उनको नाम मिल जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, इसकी जनरल मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ छोटे छोटे कजन्स हैं, वो अक्सर ये देखते रहते हैं व्लॉगर्स वगैरह को, टिकटॉकर्स वगैरह को। तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर, आपके भी छोटे कजन्स वगैरह बहन भाई होंगे, उनके अंदर ये चीज़ आ रही है कि वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनको ये चीज़ें बहुत कूल लग रही हैं, बहुत लेविश लगती हैं कि ये जो ऊटपटांग हरकतें करते हैं। और यही टिकटॉकर्स, यही यूट्यूबर्स, यही व्लॉगर्स आज के दौर में जो ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं। डिफरेंट तरह की पार्टीज आ गई हैं, बर्थडे पार्टीज तो चलें ठीक है पहले भी होती थी, बेबी शॉवर्स वगैरह आ जाते हैं आजकल शादियों से पहले, ग्रेजुएशन पार्टी होती है, रेव पार्टीज होती हैं, हाउस पार्टीज होती हैं, और मुख्तलिफ बेशुमार ऐसी अजीब अजीब पार्टीज है, डिनर पार्टी और ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी ऐसी पार्टीज। एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि ये पार्टीज होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लो क्लास फैमिली से हैं, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए लोन्स के ऊपर आ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट पे मैं आ गया हूँ कि पीपल आर ऑन लोन्स ड्यू टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि उनके जो बच्चे हैं वो इस सोशल मीडिया की वजह से, इस मीडिया की वजह से, इस मीडिया ब्रेन मैपिंग, ब्रेन वॉशिंग और प्रोग्रामिंग की वजह से इतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड हो चुके हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ झगड़ा भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं घरों में, और वो क्या करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर इसरार करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, और क्या कहते हैं, फोर्स करते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो इनको ये चीज़ें ला कर दें। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास आईफोन है, उसने यूट्यूब पे किसी के पास आईफोन देखा है, अब छोटा सा बच्चा है वो कहता है, या टीनेजर है फॉर एग्जांपल, वो कहता है अपने वाले साहब को मुझे आईफोन चाहिए, अगर मुझे आईफोन नहीं चाहिए तो मैं पढ़ूंगा नहीं, या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब वालिद के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उसका बच्चा उसके पास रहे, उसकी अच्छी नशोनुमा हो, अच्छी तरबियत हो। वालिद मजबूर होकर क्या करेगा, खुदा न खास्ता कोई गलत काम कर सकता है, कोई हराम तरह से रिस्क कमाने में लग सकता है, कोई चोरी कर सकता है, किसी को मर्डर कर सकता है, किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। पीपल आज के दौर में लोग जो हैं वो लोन्स के ऊपर हैं, वो लोन्स इसी वजह से हैं कि ये जो यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स जो ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं हमारे टीनेजर्स के ऊपर, जनरेशन जी के ऊपर, जेन जी के ऊपर, ये जो 2000 के बाद में आने वाले हैं, इससे पहले वाले भी हैं थोड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन इसके बाद जो वाले हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो जो ट्रेंड्स ये लोग सेट कर रहे हैं, उन ट्रेंड्स की वजह से सोसाइटी कितना अफेक्ट हो रही है, इस चीज़ पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे सेशंस, ये रिमाइंडर्स वगैरह होते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग कपल्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारी ये जो सेशंस होते हैं, ये आखिरा कॉन्शियस, वो लोग जो दीन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है और दीन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं और दीन को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए अब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे कुछ कपल्स, प्रैक्टिसिंग मुसलमान कपल्स, जो प्रैक्टिसिंग कपल्स होते हैं, वो नज़र आते हैं कि वो आपको, आपके सामने ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं या ये पोर्ट्रे करते हैं कि वो बहुत ही प्रैक्टिसिंग है, वो बहुत ही, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, वो बहुत ही आइडियल कपल्स हैं। हालांकि देर इज़ नो सच थिंग आइडियल, आइडियल ज़ात सिर्फ खुदा पाक की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बेस्ट ज़ात नहीं है। और उसके बाद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास इनामात से नवाजा है। तो उसके बाद लोगों में गलतियाँ और गुस्ताखियाँ और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या वो हमारे अंदर डाल रहे हैं कि देखिए आइडियल कपल्स होते हैं, अब लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं प्रैक्टिसिंग कपल्स से। लेकिन देखिए पर्दे के ऊपर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, वो हमेशा 100% ट्रू नहीं होती, चाहे वो प्रैक्टिसिंग कपल है, चाहे वो नॉन प्रैक्टिसिंग कपल है। कि हम देखें हिजाब भी करते हैं, हम देखें टखनों से ऊपर हमने इसको शलवार को भी रखा हुआ है, नमाज भी पढ़ते हैं बाकायदा, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह प्रमोट भी करता हूँ इन चीज़ों को। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये भी देख रहे हैं कि देखें आइडियल कपल्स, देर इज़ नो सच थिंग आइडियल कपल्स। आइडियल कपल्स अगर होना होते तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत खदीजा थी। आइडियल कपल्स की बात करते करें तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा थे। लेकिन उनके बीच में भी छोटी मोटी खलिश वगैरह, छोटी मोटी मिसकम्युनिकेशन या मिस हैप्स वगैरह, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती थी। तो समझने की अब हमें यह ज़रूरत है कि प्रैक्टिसिंग कपल्स भी हमें जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो पर्दे के पीछे स्टोरीज नहीं बता रहे हमें, जो स्ट्रगल्स उनकी चल रही हैं,
جو فیملی ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب سوسائٹی میں سامنے نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ہم اپنا بیسٹ ورژن پریزنٹ کرتے ہیں، نہ کہ ہم اپنا ایک نارمل ورژن پریزنٹ کرتے ہیں بیسٹ ورژن کے. دیکھیں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے بھی ہم کافی انفلوئنس ہو رہے ہیں. ہمیں دنیا اور دین کے بیچ میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں سے زیادہ ان کو ایڈمائر کرنے کی بھی ضرورت ہے، سچ نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ، انسٹنٹ سکسیس، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ہائپر کنزیومرزم. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں ہماری ینگسٹرز، ہماری جنریشن زی یا اس سے پہلے کی جنریشن جو ہے، یا پھر یوتھ ہے، ان کو انسٹنٹ سکسیس چاہیے. یہ دستی امیر ہونا چاہتے ہیں، دستی یہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں. اب یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، یا جو کنٹینٹ میکرز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا پروڈکٹیو چیزیں بنا رہے ہیں، پرپسفل چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن ایسے جو کہ نائیو چیزیں بنا رہے ہیں، فضول چیزیں بنا رہے ہیں، بس سوسائٹی کو لگا رہے ہیں. مطلب لیٹ سے فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے فیملی ایشوز شیئر کر رہا ہے، فار ایگزامپل اپنی والدہ کو دکھا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، اپنے بیڈ روم کی سٹوریز دکھا رہا ہے، دیکھیں جی میری وائف تیار ہو رہی ہیں، اب ہم برش کر رہے ہیں، اب ہم منہ دھو رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جانے چل گئے ہیں. بے پردہ عورت ان کی وائف جو ہے وہ ہے، اور ڈفرنٹ طرح کے فیشنز کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں میری بیوی. اب دیوس جو ہے نا، دیوس یہی لوگ ہیں، یہی لوگ دیوس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور حسن زن رکھنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی سیدھے راستے پہ انشاءاللہ لے کے آئے. لیکن یہ جو چیزیں ابھی کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی خاص ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کو کتنا بھٹکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے، یا کیا نام ہے، اسلام سے کتنا بھٹکا رہے ہیں، کتنا گمراہ کر رہے ہیں. انسٹنٹ سکسیس کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ دیکھیں تم یوٹیوبر بن جاؤ گے، ویلاگر بنا جاؤ گے، ٹک ٹاکر تم بن جاؤ گے تو تمہیں پیسہ مل جائے گا. دیکھیں پیسہ مل جانا از فائن، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ بھی اتنا کمائے کہ آپ کی دنیا اور دین بیلنس ہو سکے. دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا از فائن، لیکن شارٹ کٹس، یہ شارٹ کٹس ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے آپ کو لڑکے لڑکیاں نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور عجیب عجیب ایسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، اور اندر سے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی آخرت کی دنیا کو کتنا خراب کر رہے ہیں. یہ انسٹنٹ سکسیس ان کو چاہیے، شارٹ کٹس ان کو چاہیے، جس کی وجہ سے آج کے دور میں جو ہارڈ ورکنگ ایک انسان ہے، ہارڈ ورکنگ یوتھ ہے، جو محنت کر رہے ہیں، لیٹ سے 30 40 50 ہزار 60 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ ایوریج آن این ایوریج کما رہے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مہینے میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں انفلوئنس کر رہی ہیں ہماری ینگ جنریشن کو. ہائپر کنزیومرزم بھی یہی چیز ہے کہ آپ کی جس چیز کی نیڈ نہیں ہے، اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی یہی چیز ہے کہ آپ کی جس چیز کی نیڈ نہیں ہے وہ چیز بھی آپ خرید رہے ہو، اور اس کو آپ پھر شو آف کر رہے ہو. انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے لاسٹ کچھ سیشنز کیے تھے اس کے اوپر، بریگنگ کے اوپر، کہ ہم کس طرح شو آف کرتے ہیں اور کس طرح ہم چیزوں کو ذرا سا اس کو پرائورٹائز کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو آج میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں. ایول آئی جو اس میں آ جاتی ہے، نظر بد آ جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ چیز بھی آج کے دور میں اپنے پیرنٹس کو فورس کر کے لے رہے ہیں، اور ینگ جنریشن کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آج یہ چیز لے لی ہے، میں نے آج یہ چیز خرید رہی ہے. کچھ ٹک ٹاکرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا ویلاگرز ہیں، میں نام نہیں لیتا، میرے کزنس بتاتے رہتے ہیں کہ کسی نے آڈی کی گاڑی لے لی، کسی نے فورڈ کا ٹرک لے لیا، بڑے والا 8 کروڑ کا 9 کروڑ کا، گیس اتنے کا، یا وہ باہر سے منگایا، اور اس طرح کی چیزیں. تو دیکھیں ینگ جنریشن جو ہمارے ہارڈ ورکنگ کنسسٹنٹ لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی وہ احساس کمتری کا شکار تو ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دین سے وہ ان کی رغبت اتنی زیادہ نہیں ہے، دین سے وہ دور ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے کافی انفلوئنس ہو رہے ہیں. ان انفلوئنشل لوگوں سے ہم نے بچنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم پروڈکٹیو جو کنٹینٹ ہے اس کی طرف جائیں. اچھا یہی پھر یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسہ تو آ رہا ہے نا، انکم کا ذریعہ تو ہے نا. دیکھیں انکم کا ذریعہ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. شریعہ کمپلائنس، اگر آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کنٹینٹ بنا رہے ہیں دیٹس فائن، لیکن اگر آپ کو موریلٹی آپ لوز کر رہے ہیں، آپ کو مورل ویلیوز، آپ کی اخلاقیات، آپ کا ادب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا جب آپ کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے. چھوٹی سی میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. میں یوٹیوبز ویلاگز وغیرہ ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، لیکن ایک میرے سامنے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آ گئی جس میں ایک چھوٹا بچہ ہے، آئی تھنک گلگت بلتستان کا، شیراز نام ہے، تو وہ ویلاگز وغیرہ بناتا تھا. اس کے والد صاحب کی پوسٹ آ گئی، بہت لوگوں نے کہا کہ شیراز کے اب ویلاگز نہیں آتے. تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ یہ بچہ اس کو فیم ملنے کے بعد یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا تھا، اس کے اندر اخلاقیات اور ادب اور اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اپنے پیرنٹس کا بھی یہ ایز سچ اس طرح سے ادب نہیں کرتا تھا، اور یہ پڑھائی کے اندر بھی اس کی توجہ نہیں تھی. ہماری ینگ جنریشنز، میرے کزنز، آپ کے کزنز، بہن بھائی، ان کے اندر یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ 5 5 گھنٹے موبائل دیکھنے کو پریفر کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو وہ پڑھائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. پڑھائی سے ان کا ٹوٹلی دل اٹھتا جا رہا ہے. ان
انفلوئنشل لوگوں کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کو شو کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم پیسہ بنا سکتے ہو، تم مشہور ہو سکتے ہو، تم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور ان چیزوں کے تھرو، ان فیک چیزوں کے تھرو تم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہو، اس فیم کو حاصل کر سکتے ہو، اور تم پیسہ بھی بنا سکتے ہو. تو ایز سچ اتنی کوئی ٹینشن والی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آگے چلتے ہیں. اچھا، نیکسٹ بات کرتے ہیں. انہی انفلوئنسرز کا کچھ اور امپیکٹ جو ہے وہ ہے فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. فیک اٹ ٹل یو میک اٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جد و جہد لگے رہو جد و جہد میں، جب تک کہ تم کامیاب نہیں ہو جاتے، جب تک کہ تم اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس کو نہیں پہنچ جاتے. تو دیکھیں کتنے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے فضول کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، یوٹیوبس بنا رہے ہیں، وی لاگس بنا رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے وانٹ میک اٹ. دے وانٹ میک اٹ ٹو اے سرٹن لیول ویئر دے وانٹ ٹو پروو ٹو دا ورلڈ دیٹ دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ. تو یہ چیز بہت غلط ہے. یہ چیز سمجھنے کی خاص ضرورت ہے کہ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے اور نکلنا ہے. بہت ہی، میں جب اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، بڑی خوبصورت ایک پوڈ کاسٹ میرے سامنے آئی اور انہوں نے، حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں کہ آپ جتنے چھپے ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ کے پاس ڈیسیژنس کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن the more you are exposed to the world, the more limited your choices become. For example، کہ آپ جتنا چھپے ہوئے ہوتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں، آپ اتنے ہی زیادہ اپنے ڈیسیژنس کر سکتے ہیں. لیکن آپ دنیا کے اندر جتنا مشہور ہوں گے، جتنا آپ فیم ہوگا آپ کے پاس، جتنا اچھا آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہوگا، اتنا ہی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی سپریشن پاور بیٹھی ہوگی، کوئی فورس کرنے والی پاور بیٹھی ہوگی، کوئی ایسی پاور ہوگی جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہوگی. دیکھیں ایک ایسا بندہ ہے جو فار ایگزامپل اس دنیا کے ساتھ زیادہ اس کے تعلقات نہیں ہیں، تو اوبویسلی وہ نمازیں بھی ٹائم پہ پڑھ سکتا ہے، وہ نیک کام بھی ٹائم پہ کر سکتا ہے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹائم پہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ڈیسیژنس خود کر سکتا ہے. اس کے پاس سولیٹیوڈ کا ٹائم ہوگا، سیلف انالیسس کا، اپنے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہوگا. لیکن ایک بندہ جو اچھے خاصے ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، لازمی وہ کرپشن میں بھی انوالو ہو سکتا ہے، وہ بے ایمانی میں بھی انوالو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ میں، وہ بہت سارے دنیاوی مفادات میں انوالو ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو پاورز بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور وہ اس کو یہی کہہ رہی ہیں کہ تم اگر ہمارے پاس ایک امپلائی ہو یا تم ہمارے انڈر آتے ہو تو تم نے ان چیزوں کو، جو ہم تمہیں رولز اور ریگولیشنز بتا رہے ہیں، ان کو تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ بہت ہی پروفاؤنڈ بات مجھے لگی اور میں نے اس کو سلائڈز میں ایڈ کر دیا. اچھا، ایک آگے بڑی ایک مشہور کوٹیشن ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دا فاؤنٹین ہیڈ آف ایوری مسٹیک از دا لو آف دس ورلڈ. امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں. کچھ لوگ ان کے ساتھ اس کوٹ کو منسوب کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی عام عارف انسان کا قول ہے. بہرحال جس کا بھی ہے، مجھے اوتھینٹسٹی کا تو نہیں پتا کہ کس کے بارے میں، لیکن یہ بات بڑی اچھی ہے. دا فاؤنٹین ہیڈ آف ایوری مسٹیک از دا لو آف دس ورلڈ. کہ تمام گناہوں کی جڑ اس دنیا کی محبت ہے. ہم جس چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیٹ سے یہ یوٹیوبرز، ویلاگرز، ٹک ٹاکرز جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کنٹینٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو صرف اور صرف گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. کس طرح سے؟ گناہ جاریہ پہ میں بات کروں گا، آپ کو یہ اوپر والا پوائنٹ بھی سمجھ آ جائے گا. گناہ جاریہ سے مراد خدا نخواستہ ایک یوٹیوبر اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو پیچھے جو وہ کنٹینٹ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جتنے لوگ ملینز اور بلینز آف پیپل آر گیٹنگ انفلوئنسڈ بائی دیٹ کنٹینٹ، تو جتنے بھی لوگ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں اس سب کا حساب اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. وہ جتنے بھی ان لوگوں کے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہائپر کنزیومرزم کے شکار ہو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے والدین کو فورس کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ایسی چیزیں چاہیے، مٹیریلسٹک چیزیں چاہیے، تو وہ سب کے سب شکار ہو رہے ہیں ان چیزوں کا. تو اس کا سارا گناہ اس انفلوئنسر کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. یہ ہے گناہ جاریہ. تو دنیا کی محبت، تمام گناہوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. اب یہ سیشنز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہی چیز کہ جو لوگ آخرہ کانشیس ہیں ان کے لیے یہ سیشنز ہوتے ہیں، تاکہ وہ ذرا ایک اپنے کم بیک کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں، اور ان دنیاوی چیزوں سے، اس ڈیلوژنل ٹیمپریری ورڈ سے باہر نکلیں. لاسٹ پوائنٹ جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑے فلاسفر ہیں، مجھے ان کا نام ابھی نہیں یاد، لیکن انہوں نے یہ کوٹ پریزنٹ کیا تھا، تو ان کا یہ کوٹ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا. کہتے ہیں کہ ہارڈ ٹائمز کریٹ اسٹرانگ مین، اسٹرانگ مین کریٹ گڈ ٹائمز کریٹ ویک مین، اینڈ ویک مین کریٹ ہارڈ ٹائمز. کہ مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ مین بناتا ہے، اور اسٹرانگ مین جو ہوتے ہیں وہ ایزی ٹائمز کریٹ کرتے ہیں. ایزی ٹائمز جو ہوتے ہیں پھر وہ ویک مین کریٹ کرتے ہیں، اور ویک مین جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ ہارڈ ٹائمز کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب مثال کے طور پہ انہوں نے مشکل وقت گزارا، جس کی وجہ سے وہ ایک اسٹرانگ مین بنے. انہوں نے اسٹرانگ مین بننے کے بعد کیا کیا؟ ہمارے لیے، ہمیں اس دنیا کی جتنی بھی کہہ لیں کہ آسائشیں ہیں ساری پرووائڈ کی. تو اب ہمارے اوپر فار ایگزامپل لیٹ سے کہ اچھا ٹائم گزرا ہے، اول تو اچھا ٹائم نہیں گزرا جس دنیا میں، جس سینچری میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، لیکن لیٹ سے کوئی اچھا ٹائم گزار ہے، جس کے منہ میں سونے کے چاندی کی چمچی سے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی
किसी के वाले साहब बहुत अमीर थे, तो वो सोने की चांदी की चमची से उसके मुंह में थी, और वो पैदा हुआ चांदी की चमची लेके। तो वो जो है वो एक उसके पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं। तो वो वीक मैन में आता है, क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही। अब जब उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ऑब्वियसली उसको भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन होपफुली हो सकता है कि उससे नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो दोबारा उसी एक टफ टाइम की तरफ चले जाए। तो उस जनरेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट करके दोबारा टफ टाइम से गुजर के दोबारा से ईज और कंफर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक अरब थे, उन्होंने कहा था कि मेरे जो वाले साहब थे वो पहले ऊँटों पे सफ़र करते थे, और आज हम लोग ऑडीज़ पे और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, बुगाटीज़ पे सफ़र करते हैं। लेकिन जो मेरी आगे की जनरेशन आ रही है, जो मेरे बच्चे आएंगे, वो तो इस ऑडी और बुगाटी को एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं जिस दौर में जा रहा हूँ और जिस दौर को मैं देख रहा हूँ कि कंपटीशन का दौर है, तो मेरे जो बच्चे होंगे और आगे से जो उनके मेरे पोते वगैरह होंगे, वो दोबारा टफ टाइम से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इजी टाइम्स मिले होंगे, तो वो टफ टाइम से उनको दोबारा गुजरना पड़ेगा। सो ये बड़ी प्रोफाउंड आयत है, और इसको हम जब यूट्यूबर्स व्लॉगर्स के साथ को रिलेट करते हैं तो वो यही है कि अब इन यूट्यूबर्स व्लॉगर्स की जो जनरेशन आगे बच्चे आएंगे, उनको तो सब कुछ थाली में मिल जाएगा। ठीक है, वालदैन ने उनके अच्छा खासा पैसा कमा लिया होगा, लेकिन इखलाकियात, मोरालिटी, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इस्लाम, ये सारी चीज़ें उनके अंदर कहीं भी नहीं होंगी, दूर दूर तक उनके अंदर नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ऑब्वियसली उसने जन रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हदायत के रास्ते पे लेके आए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा कह सकता है मुझे कि फॉर एग्जांपल ज़िले भाई आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं यार, देखें आप टोटली नेगेटिव सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, क्यों आप ये कहते हैं कि हमें वो कंटेंट नहीं देखना चाहिए? और ये चीज़ें देखिए, कंटेंट के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शरिया कॉम्प्लायंस कुछ चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम की हदूद के अंदर अगर आप कुछ काम करें दैट इज़ फाइन, टोटली परमिसिबल। ठीक है, वो आपके लिए परमिसिबल। अब आप अपनी बीवियों को और अपने बेडरूम की स्टोरीज़ को, और आप लोगों को डिप्रेशन और एनजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं लेके जाते, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ नहीं लेके जाते, अपने ऑडीज़ और अपने फोर्ड ट्रक्स और आईफोन्स और ये चीज़ें नहीं दिखाते, और यंग जनरेशन को कंफ्यूज नहीं करते, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन अगर आप उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको एक गलत डगर पे लेके जा रहे हैं और उनके वालिदैन को भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन यही यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स और टिकटॉकर्स अच्छा कंटेंट भी बना सकते हैं। और वो किस तरह? बिकॉज दे आर द फेस ऑफ द यूथ एंड टीन्स। ठीक है, अच्छा कंटेंट किस तरह बना सकते हैं? मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल्स दे देता हूँ कि कंटेंट एक तो आपका पर्पसफुल होना चाहिए, उसके अंदर कोई पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, कोई यूज़फुल मैसेज होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल अभी इस्लाम के अगर नज़रिए से देखा जाए तो डॉक्टर इसरार अहमद और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स गुजरे हैं तारीख़ इस्लाम में, जिन्होंने उम्मत के लिए बहुत आसानियाँ की, और बहुत रिसर्च के बाद आज उम्मत उनके अमल से, उनके इल्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। हज़ारों ऐसे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन देखें, मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम हिज नॉलेज और हिज वे ऑफ प्रोपेगेटिंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं। दुनिया फॉर एग्जांपल लेट्स से इस्लाम की बात ना करें, फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस्लाम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, तो दुनियावी चीज़ों में आप कर लें, कोई साइंटिफिक चीज़ें, कोई ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर्स आप डाल दें जो इस दुनिया से रिलेटेड हो, लेकिन यूज़फुल हो लोगों के लिए, पर्पसफुल हो। ये चीज़ें नहीं कि घर की स्टोरीज बता रहे हैं, वालदैन को ज़ख्मी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनसे डांट खा रहे हैं, और ये चीज़ें आप कूल बना के नॉर्मलाइज दिखा रहे हैं कि हमारे वालदैन ने हमें डांटा है, तो ये तो बड़ी कूल बात है। यंग जनरेशन पर इसी तो इन्फ्लुएंस होती हैं और वो ढीठ हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इट शुड नॉट हैव कंटेंट अगेंस्ट द शरिया। ये दूसरा पॉइंट है कि आपका कंटेंट शरिया कंप्लायंस के अंदर होना चाहिए, शरीयत से बाहर नहीं होना चाहिए। तीसरी बेस्ट चीज़ जो वो कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपने रियल लाइफ इश्यूज को डिस्कस करें, जो आपको लाइफ के अंदर हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने की कोशिश है, टैकल करने पड़ते हैं, वो रियल लाइफ इश्यूज डिस्कस करें, ताकि वो लोगों के लिए पर्पसफुल हों और यूज़फुल हों, प्रोडक्टिव हों, और साथ में सॉल्यूशंस भी दें। लेट्स से सॉल्यूशंस नहीं देते आप, फॉर एग्जांपल वही बता दें, इश्यूज बता दें, नीचे कोई कमेंट में आपको अच्छी सॉल्यूशंस बता सकता है, तो ये चीज़ें फाइन। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने पॉजिटिव इम्पैक्ट की मैं रखना चाहूँगा जुनैद जमशेद साहब की। अपनी लाइफ के वो पीक पे थे, गानों में टॉप में वो आते थे, टॉप सुपरस्टार्स में आते थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने यू टर्न लिया, कम बैक किया अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ। अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई ख़ास एक रहमत और हदायत आई कि उन्होंने इस तरफ कम बैक किया। तो देखें, लाइफ के पीक पे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दुनियावी चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया, बल्कि दुनिया को छोड़कर दीन की तरफ आए। तो आज भी देख लें कि जुनैद जमशेद साहब
آج بھی اس دور میں بھی ان کا فیم، ان کا نام جے ڈاٹ ابھی تک ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، ان کی سکسیس ابھی تک ہے، لیکن پیچھے جو وہ اب نیک چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن جو اچھے کام اب وہ کر کے گئے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے، نیک چیزیں لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، تو دیکھیں آج کے دور میں کہ کتنا ان کا بھی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرماتی ہے۔ جتنی زیادہ بڑی آپ کی آزمائش ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ جتنی زیادہ آپ کسی چیز کی طرف انکلائنڈ ہوگے، جتنے زیادہ آپ اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہوگے، اور آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قربان کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل آپ کو اجر اس دنیا میں بھی دیں گے، اور اس دنیا میں تو ہے ہی ہے۔ بیسٹ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو نیچے کہ ایک کوٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ یہ کوٹ تھا کہ دیر آر سم پیپل ہو آر ان نون آن دس ارتھ بٹ نون ان دا ہیونس، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ان کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی طرف انکلائنڈ نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف انکلائنڈ ہے، لیکن آسمانوں میں ان کا نام ہے، فرشتوں میں ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ میرے نیک لوگ ہیں، تو ان کا آسمانوں میں نام ہے، فرشتے ان کو یاد رکھتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہی تھے اور ریلیجیس بھی ہیں تھوڑے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم become famous among the angels because they are writing everything down, they are writing each and everything. If you want to be the celebrity, become the celebrity among the angels. یہ انسانوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ تمہیں کیا یاد رکھیں گے، لیکن فرشتے وہ ہیں جو کہ ہر ایک چیز لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ہر چیز جب آپ کی پریزنٹ کریں گے تو آپ کے لیے اس دن بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ موٹیویشنل سپیکرز سم ٹائمز اچھی ایڈوائس دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو سنیں، ہزاروں ایسے یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، ٹک ٹاکرز تو ایز سچ مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن یوٹیوبرز ویلاگرز ہیں جو اچھی اچھی آپ کو پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، وہ پیغام آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، بلکہ اور ان کو چھوڑیں یہ جو نائیو آپ کو چیزیں اور کنٹینٹ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر سے بھی، کیونکہ obviously ہمارے یہ جو سیشنز ہوتے ہیں اسلامک اورینٹیڈ ہوتے ہیں، تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر جو اپنی بات کے اندر اسلام نہیں دے رہا نا، اسلام نہیں ایڈ کر رہا، وہ آپ کو غیر اسلامی دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دنیا کی طرف انکلائنڈ کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو کوشش کریں، ان لوگوں کو آپ سنیں جو آپ کو دین کی طرف پل ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، دین کی طرف آپ کو لے کر آئیں اور دین کی طرف آپ کو رغبت دلائیں۔ سو ایسے موٹیویشنل اسپیکرس کو سنیں، ایسے موٹیویشنل لیکچررز کو سنیں، ایسے موٹیویشنل لوگوں کو سنیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کار خیر کا باعث بنیں گے۔ اور آخر میں یہ جو کی پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ جاریہ، کہ جو کنٹینٹ بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ اس دنیا میں آپ کو صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اچھا چھوڑ کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی میں نے اگزامپل دی، تو ان کے علم سے آج تک لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد، اچھا علم، ٹھیک ہے، اور آپ نے کچھ اور ایک تیسری I'm not sure، میں بھول گیا ہوں، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہو تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ نیک اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اور ایک تھرڈ چیز ہوتی ہے جو میں ابھی سوری بھول رہا ہوں، تو وہ صدقہ جاری ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کنٹینیوس آگے چلتی رہتی ہیں اور آخرت تک آپ کے لیے باعث رحمت بنتی ہیں اور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنتی ہیں۔ سو یہ کی پوائنٹس ہیں جو ہمیں منشن کرنے کی ضرورت تھی اور ہمیں نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے پازیٹیو امپیکٹس کی۔ لاسٹ میں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جو نافع ہو، جو نفع بخش ہو، ٹھیک ہے، جو فائدہ مند ہو، رزق وہ عطا فرمائے جو طیب ہو۔ اب یہ جو یوٹیوبرز انفلوئنسرز کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، obviously they are not earning حلال انکم obviously to be very honest، ٹھیک ہے، اگر اسٹریٹ فارورڈ دین کے ریلیجن کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے، اور عمل وہ کرنا چاہیے جو کنسسٹنٹ ہو، جو آپ کو کنسسٹنٹ بنائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو I'm really thankful for all of the persons who have joined this session، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور thank you so much for your time۔